کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سیٹھ نے ایک ایسے شخص کو نوکر رکھا جو دماغ کا موٹا تھا۔ جب امیر شخص کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا تو تھکاوٹ اور ٹینشن دور کرنے کے لیے اس بے وقوف سے الٹے سیدھے سوال کرتا اور وہ بیچارہ اپنی تھوڑی سی عقل کے مطابق جواب دیتا، جسے سن کر وہ سیٹھ ہنس ہنس کر دوہرا ہو جاتا۔ یوں اس کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن اس امیر آدمی کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ اس بے وقوف کا امتحان لیا جائے، تو اس نے ایک سفید چھڑی اس بے وقوف کو دیتے ہوئے کہا، یہ چھڑی تم اس شخص کو دو گے جو تمہیں اپنے سے بھی زیادہ بے وقوف ملے۔ وقت گزر گیا، وہ امیر شخص شدید بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا، تم مجھے معاف کر دو، تمہیں تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دے کر کچھ دیر کی خاموشی حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے جذبات سے کھیلتا رہا۔ نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، مالک آپ آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس امیر شخص نے جواب دیا، میں بہت دور جا رہا ہوں۔ نوکر، جہاز پر جا رہے ہو یا گاڑی میں؟ سیٹھ آپ دیدہ ہو کر، وہاں نہ تو جہاز سے جایا جاتا ہے اور نہ ہی گاڑی سے، بس ملک الموت آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ نوکر، اچھا پھر آپ نے وہاں کے لیے گاڑیاں تو خرید لی ہوں گی؟ سیٹھ، نہیں۔ نوکر، اچھا خدمت کے لیے نوکر چاکر تو ہوں گے نا، اور رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ بھی خریدا ہوگا، کیا اپنا سامان پیک کروا لیا؟ سیٹھ، نہیں، وہاں کے لیے میرے پاس تو بنگلہ ہے اور نہ ہی نوکر چاکر، اور وہاں خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ نوکر حیران ہوتے ہوئے، پھر آپ واپس کب آئیں گے؟ سیٹھ، جو ایک مرتبہ وہاں چلا جائے واپس نہیں آتا، ہمیشہ وہیں رہتا ہے۔ وہ بے وقوف نوکر تھوڑی دیر کے لیے تو وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اچانک واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی سفید چھڑی تھی۔ اس نے وہ سفید چھڑی اپنے مالک کو تھما دی۔ سیٹھ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور وجہ پوچھی تو نوکر کہنے لگا، مالک کافی عرصے پہلے آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور کہا تھا اس دنیا میں جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے اسے یہ چھڑی دے دینا۔ مالک، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف آپ لگے ہو۔ جہاں کچھ عرصہ رہنا تھا وہاں دن رات محنت کر کے عالیشان بنگلہ بنوایا، خدمت کے لیے نوکر چاکر رکھے، گاڑیاں اکٹھی کی۔ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اب میں اپنے سے زیادہ بے وقوف انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ اس عارضی دنیا میں رہ کر کیا ہم سبھی دنیا کے بیجا مال و متاع اکٹھا کرنے میں تو نہیں لگ گئے، یا اپنے ہمیشہ والے گھر کے لیے بھی کچھ اکٹھا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سوچئے گا ضرور، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے۔ جو چند لمحے باقی ہیں انہیں غنیمت جانیے۔ اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے کچھ وقت اپنی آخرت کی تیاری میں بھی صرف کریں، یہی آپ کی اصل کمائی ہوگی۔ دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی سبق آموز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔